اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں فرینڈز؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. صبح آج بھی اٹھا ہوں بس، اور صبح فجر کے بعد ہی سویا تھا نماز پڑھ کے. ایک بکرا لینا ہے صدقے کا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کل پاک پتن جا رہا ہے، تو اس نے بکرا لینا تھا. تو میں نے کہا چلو مارکیٹ بھی آپ کے ساتھ ایکسپلور کرتا ہوں اور بکرا خریدتے ہیں وہاں سے چل کے. تو چلیے پھر اب میں نکل رہا ہوں. اس کا فون آ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے میرا، تو بس میں جا رہا ہوں. پھر ہم ساتھ بکرا پیڑی جائیں گے، وہاں سے بکرا لیں گے، تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا ایکسپیرینس، اور مارکیٹ بھی وہاں کی شیئر کر دیں گے. تو چلیے ساتھ ساتھ رہے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. فرینڈز، آپ لوگوں کا کوآپریشن چاہیے، آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے. پلیز کائنڈلی سپورٹ کریں. اوکے جی، اللہ حافظ. جی فرینڈز، تو میں آ گیا ہوں اپنے دوست کے پاس. بس وہ آ رہا ہے، مطلب دوست کے پاس آ گیا ہوں، اس کی شاپ پر آ گیا ہوں، تو بس یہاں پہنچ رہا ہے. پھر ہم لوگ نکل رہے ہیں. انجوائے کرتے ہیں صبح. آپ کو انجوائے کراتا ہوں صبح. میرا تو ابھی بالکل سگنل ڈاؤن ہو رہا ہے نا، کیونکہ صبح نیند پوری نہیں ہوئی ہے. بس اب آپ لوگوں کے لیے لگے رہتے ہیں، تو بس تھمز اپ کیا کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. بکرا پیڑی میں چلتے ہیں، وہاں کے ریٹ ایکسپلور کرتا ہوں، وہاں کے جانور بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اور صدقے کا بکرا تو ہمیں لینا ہی ہے، اس کو بھی پرچیز کریں گے. پرچیزنگ کی جینیون ڈیل آپ کو دکھاؤں گا صدقے کے بکرے کی، تو ساتھ ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے جی فرینڈز. تو یہ میں ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور ہم لوگ بکرا پیڑی جا رہے ہیں. بلکہ بکرا پیڑی جا نہیں رہے، بکرا پیڑی آ گئے ہیں. بس اب بھائی بائک روکیں گے تو میں اترتا ہوں، اور پھر آپ کے ساتھ مارکیٹ شیئر کرتے ہیں. ساتھ ساتھ رہیے گا. ریٹس وغیرہ ایکسپلور کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور یہاں کے بکرے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا مارکیٹ چل رہی ہے اور کیسے جانور ہیں یہاں پر. فرینڈ، یہاں پہ مائک کی پن کچھ ہل گئی تھی، تو بالکل پتہ نہیں چلا، اور ریکارڈنگ میں ہماری وائس نہیں آ سکی. بہرحال اب میں اس کو وائس اوور کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. یہ حبیب بھائی ہیں بکرا پیڑھی میں، ان کی سامنے فرنٹ پہ پہلی واڑی انہیں کی ہے. تو ان سے صدقے کے بکرے ہم نے کہا دکھائیں ہمیں، تو انہوں نے کچھ بکرے نکال کے ہمیں دکھائے. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ایک بکرے کی غالباً 26,000 یا 25,000 روپے. تو ابھی تو ان سے تعارفی بات کر رہا ہوں میں ان سے. ابھی آگے جا رہے ہیں، بکرے نکالتے ہیں، ہمیں بکرے دکھانے کے لیے. تو بڑے جانور، ہمیں بڑے بکرے چاہیے، اور اگر ریٹ اچھا مناسب مل گیا تو ہم 2 لے لیں گے، ورنہ پھر ایک ہی لیں گے. تو پہلے انہوں نے پٹ لا کے دکھایا ہمیں، تو ہم نے کہا نہیں، پٹ نہیں چاہیے ہمیں، بکری نہیں چاہیے ہمیں، بکرا ہی چاہیے. تو پھر انہوں نے دوسرے نکالے. ویسے اچھے تھے ان کے جانور، کلر میں، خوبصورتی میں برے نہیں تھے. صدقے کے لحاظ سے تو بالکل، یہ بھی دیکھیں اچھی نسل کا تھا. تو اس کے انہوں نے 27,000 روپے مانگے. میں نے ان کو پھر آفر دی تھی ڈائریکٹ. میں نے کہا لینے والی بات کرو 12,000 روپے. تو کہنے لگے بہت کم ہے بھائی، میں جائز لگاؤ. میں نے کہا جائز تو ہیں، ظاہر ہے لینے والا جو ہوتا ہے وہی آفر دیتا ہے، ورنہ تو کوئی آفر نہیں دیتا جس کو لینا نہیں ہوتا. یہ بھائی میرا کھڑا تھا ساتھ، میں نے اس سے مشورہ کیا، کہہ رہے نہیں صحیح ہے، ہاں 12 میں اگر دیتا ہے، 12.5 13 تک بھی دیتا تو ہم لے لیتے. بہرحال ہم نے کہا اگر ریٹ صحیح کرو گے تو ہم 2 لے لیں گے ایک ساتھ. تو اس نے دوسرا نکالا، یہ والا یہ لے کر آیا. یہ بھی اچھا تھا، اور میرے لحاظ سے جو دوسرا لایا یہ 20 تھا، اور یہ جو پہلے کھڑا کیا تھا اس نے 18 تھا. تو میں نے کہا شاید زیادہ مانگے گا اس کے، لیکن اس نے کہا کہ بھائی اب دونوں کے ایک ہی بات ہے، آپ بتا دو 54,000 روپے ہیں دونوں کے، آپ 50 دے دینا. میں نے کہا نہیں 50 تو بہت ہیں بھائی. میں نے ان کو فائنل بولے 26,000 روپے دونوں کے. پہلے 12 12.5 کی آفر دی تھی، پھر میں نے کہا جوڑی کے 26. نہیں مانے تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار بات وہ کرو کہ سودا بنے. تو کہنے لگا نہیں یار بکرے بھی تو ہیں ہی. میں نے کب کہا بھائی گدھے ہیں، ظاہر ہے بکرے ہیں تو بکری ہم مانگ رہے ہیں، بکرے آپ دکھا رہے ہو، گدھا تو مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا نا یہاں پہ. تو باتیں ایسی کرتے ہیں بلا وجہ میں، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس پنڈ سے آئے ہیں تو یہ پنڈ سے نہیں آئے. حالانکہ یہ پنڈ سے آئے ہیں، ہم شہر کے ہیں، لیکن یہ شہر میں آ کے 1.5 ہوشیار بنتے. تو بہرحال انہوں نے دکھائے. بندہ ویسے صحیح تھا، لیکن اس کے کاروباری طریقہ ہے اس کا، اور ہر کسی کا ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جب ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی پھر نیچے آتے یہ 35 پر تو آ گئے تھے، لیکن ہمارے سمجھ نہیں آ رہے تھے 28 29 سے زیادہ کے. اور یہ پہلی واڑی پہ ہم پہنچے تھے، تو ہم نے کہا چلو ابھی آگے اور ہے، اور بھی دیکھتے ہیں. جب بات نہیں بن رہی تو ان کو آفر دی. انہوں نے کہا جائز بات کرو، دے دوں گا. تو ہم نے پھر اپنا 26 سے 26.5 کیے، 27 کیے، لیکن نہیں مانا. پھر ہم بات کر رہے تھے، تو جب وہ نہیں مان رہا تھا تو ہم نے کہا چلو بھائی، مطلب بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی. تو 28,000 فائنل پہ ہم رک گئے تھے. انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے 1 2 جانور دوسرے دکھائے کہ یہ والا لے لو، یہ والا لے لو.
ہم نے کہا نہیں بکرے جو دیکھ لیے اسی پہ اگر آپ کا سودا بنتا ہے. ایک تو ایسے اٹھا کے دکھاتے ہیں نا پیٹ نیچے آ جاتا ہے, لگتا ہے بہت وزن ہے, حالانکہ وزن تو نہیں ہوتا وہ. تو ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ بھی ان کی ٹیکنیک ہے, سودا کرتے ہوئے اس طرح دکھاتے ہیں. ہم نے کہا سیدھا کھڑا کر دو, ہم خود شوق کرتے ہیں, ہمارے پاس اپنے بکرے ہیں, لیکن ہمیں صدقے کا چاہیے. تو پھر ظاہر ہے اس لیے لینے آئے کہ وہ کاٹنے والے نہیں ہیں اس طرح کے. تو بہرحال دیکھا لیکن نہیں بن رہا تھا پھر سودا, تو ہم نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں, مطلب دوسرے واڑی والے بھی ہیں. لیٹس سی اینڈ ہوپ فار بیٹر کہ انشاءاللہ ہماری اور جس کے نصیب میں سودا ہوگا اور جہاں جس کے نصیب سے ہمارے پاس آنا ہوگا انشاءاللہ اینڈ اوبویسلی جانور ہمیں وہیں سے ملے گا, اور ہمارا منتظر ہوگا ابھی ود ان 10 to 15 منٹس ہمارا انشاءاللہ سودا ہو جائے گا. تو چلیں پھر چلتے ہیں, آگے ہی چلتے ہیں, آگے چل کے دیکھتے ہیں. آگے ہی ہم جا رہے تھے فرینڈ, تو دوسرے بھائی نے ایک دم روک لیا. اب اس نے سوچا ہوگا دل میں کہ اب میں کوشش کر لوں, حبیب بھائی سے تو راضی نہیں ہو رہا ہے. اس نے بات کی, یہ بھی یہی بول رہے تھے آپ جائز لگاؤ. میں نے کہا جائز تو میں بول ہی رہا ہوں, پیسے ناجائز میں نے کب بولے. آپ نے اگر 50,000 بولے تو میں نے 5,000 تو نہیں بول دیے نا, جو آپ کہو کہ بھائی آگے کا راستہ دیکھو. ظاہر ہے سودا ایسے ہی بنتا, اور آپ نے جو مانگے میں نے تو نہیں کہہ دیا کہ آپ تو بچڑے کے پیسے مانگ رہے ہو اور بکرا دے رہے ہو وہ بھی صدقے والا, ایسا نہیں ہے. تو بس پھر سودا بن نہیں پا رہا تھا, تو ہنستے کھیلتے میں ہم نے سوچا کہ بہتر ہے اب آگے بڑھیں. ناراضگی تو ہے نہیں, کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. تو پھر ہم ان کو اللہ حافظ کر کے آگے نکل گئے. بس فرینڈز بہت افسوس ہو رہا ہے, اور معذرت کہ بس یہ مائک کا ایشو آ گیا, ورنہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ وہ جینیون ڈیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا میں. مزہ آتا اور آپ لوگ بھی انجوائے کرتے. ابھی بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے, کیونکہ جانور تو آپ کو دکھا رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ ان کے ریٹ جو میری بات ہوئی تھی ان سے وہ بھی بتا رہا ہوں. بہرحال اب ہم یہ بالکل ویری نیکسٹ دوسری واڑی پر آ گئے. ان کا نام غالباً وحید تھا, وحید بھائی تھے یہ. وحید بھائی کے پاس ہم آئے, سلام دعا, یہ اسی واڑی پر آ گئے تھے حبیب بھائی کی, اور ان کے ساتھ پھر ہم یہاں آ گئے. ان کے پاس تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ گنتی کے 2-4 بکری تھے جو صدقے کی کیٹیگری میں آتے تھے. باقی سب کیونکہ بقرعید قریب ہے تو قربانی کے حوالے سے انہوں نے جانور لیے ہوئے تھے. ظاہر قربانی اور صدقے میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ قربانی کے سارے پوائنٹس پورے ہونے چاہئیں, اور عموماً لوگ قربانی میں تو خاص طور پہ کھسی بکری ہی لیتے. تو لیکن صدقے میں ہمارے پاس یہ کوئی پابندی نہیں تھی, ہم آنڈو بکرا بھی لے سکتے تھے. پلس یہ کہ اگر اس کا کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے, یا سنگ ٹوٹا ہوا ہے, جھڑا ہوا ہے, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسا اس میں شرعی ہے ایسا مسئلہ جو قربانی کے حوالے سے قربانی کے کام میں آ سکتا ہے لیکن صدقہ یا خیرات میں چل سکتا ہے, تو وہ سودا ہمیں چاہیے تھا. تو ان کے پاس گنتی کے 2-4 بکرے تھے, وہ انہوں نے دکھایا, اور اس پہ ہمارا مائنڈ بنانے کی کوشش کی وحید بھائی نے کہ ہم وہ لے لیں. لیکن ہمارے لحاظ سے بکرے تو اچھے تھے, پرنٹ بھی اچھا تھا دونوں بکروں کا, اور مطلب کہنا چاہیے فٹ فاٹ تھے, چلبل پانڈے تھے. لیکن ان کا وزن کم تھا نا, ویٹ جو ہمیں ریکوائرڈ تھا وہ کم تھا. تو کہنے لگے صدقے کا لے لو جو بھی ہو, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن بھائی کو چاہیے ایسے تھے کہ جو گوشت اگر غربا میں بانٹا جائے تو گوشت اتنا ہو کہ کچھ لوگوں کو مل تو سکے, کہ کیونکہ اب جیسے معاملات چل رہے ہیں کہیں بانٹنے بھی جاؤ گوشت وغیرہ یا کھانا وغیرہ, تو ایک دم سے اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے تو پیکٹس ہونا کیا جو لوگ ایک دم جمع ہوتے ہیں ان کو مل سکے, باقی تو جس کا نصیب. تو بہرحال پھر یہاں پہ مجھے سودا بنتا نظر نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے کہا چلو آگے چلتے ہیں. یہ ہم آگے آئے تو ان کے پاس بھی کچھ بکرے تھے ایسے, اور ان کا نام تھا میرے خیال, نہیں بابا فرید تو آگے ہیں اگلی واڑی پہ تھے, ان کا نام میرا خیال شکیل تھا شاید. فرینڈ ان کا نام بھول رہا ہوں میں, بہرحال یہ دوسری واڑی ہے سیدھے ہاتھ پہ. اور ان کی واڑی میں انہوں نے بکرا دکھایا, ان کا بھی یہ بکرا پسند آیا. ریٹ آلموسٹ سب ایک ہی جیسی بات کر رہے تھے, کیونکہ اب یہ بکرا پیڑھی جس جگہ پہ لگتی تھی نا وہاں پہ تو پارک بن چکا ہے, فیملی پارک. تو یہ برج جو لیاری ایکسپریس وے برج ہے نا ہمارے سر پہ, پہلے یہ لیاری ایکسپریس سے بالکل اس طرف تھا, اب لیاری ایکسپریس کی دوسری طرف چلے گیا. یعنی جو جس برج کو ہم کراس کرتے ہیں تو لیاری ایکسپریس وے ہمارے سر پر ہوتا ہے, اوپر سے ہمارے گزر رہا ہوتا ہے. تو وہاں مین جو بکرا پیڑھی کی پہلے پرانی جگہ تھی وہ وہاں پہ فیملی پارک بن گیا, اور برج کی دوسری طرف یہ بکرا پیڑھی شفٹ ہو گئی ہے. تو بہرحال بات سب ایک جیسی کرتے ہیں. انہوں نے جو بکرے دکھایا مجھے یہ تو بہت اچھا لگا تھا, پرنٹ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ, اور بکرا بھی صحت مند تھا. لیکن ان سے یہ دیکھیں یہ والا لے کر آئے, یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. یہ تو بالکل قربانی جیسے بکرے تھے خوبصورتی میں, جن کا بجٹ ذرا رینج کم ہوتی ہے ان کے لیے تو بہت اچھے جانور تھے. تو اس کا انہوں نے مانگا تھا, انہوں نے بھی 27,000 روپے مانگے تھے ایک کے, تو 27 54 ہو رہا ہے. بلکہ نہیں, انہوں نے 55,000 جوڑی کے بولے تھے, اور انہوں نے کہا تھا آپ بولو. میں نے ان کو ڈائریکٹ بولے 25,000 روپے, تو کہنے لگے نہیں بھائی بہت کم بول رہے ہیں, جائز بولیں تو انشاءاللہ سودا بنا لیں گے.
تو میں نے ان سے معذرت کی تھی کہ یار آپ شکیل بھائی آپ اتنے زیادہ بول رہے ہو کہ میں جو بولوں گا نا تو اچھا نہیں لگے گا، سودا ہمارا بنے گا بھی نہیں، اور بولنا غلط بات ہے کہ آپ کا دل دکھے۔ تو کہنے لگے نہیں بھائی آپ 1 روپیہ بولو، وہ جو ان کے زبان ہوتی ہے جو پیور، وہ جو ٹپیکل ان کے اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں بزنس ڈیلنگ میں، کہ آپ 1 روپیہ بولو ہم ناراض نہیں ہوں گے، لیکن 1 روپیہ بولنے سے تو کیا وہ 25,000 بولنے سے بھی سودا نہیں بنا ہمارا۔ تو میں نے پھر ایک دم جھٹک سے بول دیا ان کو 25,000 روپے۔ تو کہنے لگے نہیں یار 25 میں نہیں ہوگا، آپ جانور تو دیکھو، بکرے تو دیکھو۔ میں نے کہا بکرے ہیں بھائی، پھر وہی بات ابھی پیچھے اپنا ان کا عابد بھائی کیا نام بتا، حبیب بھائی سے بھی میں نے یہ بولا تھا بکرے مانگ رہا ہوں، بکرے ہی دکھا رہے ہو۔ میں نے کب کہا یہ گدھے گھوڑے ہیں، لیکن ظاہر ہے ریٹ بھی تو پھر ویسا ہی ہو۔ ابھی میں پچھلے اتوار کو میں نے ویڈیو ولاگ بنایا تھا 10 نمبر کا، لالو کھیت والی بکرا مارکیٹ کا، تو وہاں پہ میں نے کہا 15,000 میں دے رہا، بول رہا تھا منہ سے، اس سے 18 تھا وہ بکرا، یہ اگر 20 ہے تو وہ 18 تھا، تو وہ 15 مانگ رہا تھا، 10-12 میں تو دیتا۔ تو بہرحال بات نہیں بنی، ہم آگے بڑھ گئے، آگے ان کے پاس آئے۔ ان بھائی کا نام میرے بالکل ذہن میں نہیں ہے، ان کے پاس یہ قربانی کے بکرے تھے، یہ مکہ چینی نسل میں سا تھا، اور آنڈو تھا اور 2 دانت تھا، اور میں دیکھ کے سمجھ گیا تھا ماشاءاللہ اس کی صحت اور اس کا لک کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو جاوید کو بولا کہ بھائی یہ تو قربانی کے جانور ہیں، ریٹ زیادہ ہوگا، تو اس نے کہا ہم لے لیتے ہیں قربانی کا تو کیا ہوا۔ میں نے ریٹ پوچھے تو انہوں نے ایک کے 55,000 بولے۔ میں نے کہا دیکھو وہاں 55,000 کی جوڑی مل رہی تھی، لیکن دیکھا جائے تو 55,000 میں اس کا وزن اتنا ہے کہ ان 2 بکروں کا وزن ایک جگہ، تو ظاہر ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی قربانی کے لحاظ سے جانور ہے، تو خوبصورتی میں پوائنٹس میں ماشاءاللہ فریش اور فٹ فاٹ ہے۔ تو میں نے کہا یہ 55 والی چیز یہ ہمیں 25-26 کیا 32-35 میں بھی نہیں دے گا، اتنا فرق نہیں کرے گا۔ تو ہم نے ہنسی خوشی آگے بڑھنے کی سوچی کہ بھائی یہاں سودا نہیں۔ یہ داؤد بھائی ہیں، یہ ان کے ساتھ آ گئے شکیل بھائی کے ساتھ، کہنے لگے داؤد بھائی کہ بھائی میرا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا داؤد بھائی اب آپ مشہور ہو گئے، ویڈیو پہ آ گئے، کہنے لگے اب آپ ہمیں مشہور کرو۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو بہرحال ہنسی کی خوشی ان کے ساتھ آگے بڑھے ہم۔ داؤد بھائی نے کہا یار میں آپ کا سودا کروا دوں گا۔ میں نے کہا داؤد بھائی پہلی واڑی سے آپ دوسری پھر تیسری، ہر واڑی پہ میرے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن سودا تو بن نہیں رہا۔ یہ ہم آ گئے، بابا فرید ان کا نام تھا، بابا فرید کے مرید ہیں یہ، ہم بھی بابا فرید کے پکے مرید ہیں، اور میرا بھائی جاوید تو بہت پرانا اور بہت ہی پکا اٹل مرید ہے ان کا۔ تو بہرحال ان سے اچھا تعارف رہا، انہوں نے دکھایا ان کے پاس ماشاءاللہ سارے گلابی بکرے تھے اور سارے قربانی کے بکرے تھے، اچھی نسل کے پیور گلابی بکرے۔ اگر آپ کو ان سے لینے ہو تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر لیجیے گا۔ ان بھائی نے یار ویورز بہت افسوس ہو رہا ہے، انہوں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا اپنا نمبر بولیں، انہوں نے اپنا نمبر بھی بولا تھا، لیکن مائک کا مسئلہ تھا اس وقت، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرا مائک آن تھا لیکن پن کا کچھ ایشو ہو گیا تھا، اس وجہ سے ریکارڈنگ میں وائس نہیں آئی۔ تو بہرحال اب آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، جانور دکھا رہا ہوں، جو جینین بائر ہوگا اس کو، انہوں نے ایک جانور کوئی سا بھی لے لیں 65 بول رہے تھے، یہ بول رہے تھے تو میرے خیال 50 کے قریب دیں گے۔ اگر 50-52 میں 50 سے 55 کے درمیان ملتا ہے تو 2 دانت کے بکرے ہیں، برے نہیں ہیں، کیونکہ نسل کے بھی پیسے ہیں، خوبصورتی کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت اپنا نمبر بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ہے نمبر کی، تو ایکسٹریملی سوری، اور افسوس مجھے ہو رہا ہے۔ سوری کی بات بھی اس میں یہ تو ضرور ہے کہ مائک کا مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن جینیون بائر جو ہوں گے اگر ان کو پوائنٹس میں گلابی بکرے اچھے لگ رہے ہیں تو بالکل آپ جائیں، اور راستہ اگر نہیں پتہ تو بکرا پیڑیا آپ اپنا میپ پہ اپنا سرچ کر لیں اور پہنچ جائیں وہاں پہ۔ تو یہ بکرے تھے ان کے پاس گلابی، ان کو میں نے کور کیا بس صرف قربانی کے لحاظ سے۔ پھر ہم آگے بڑھے تو پھر ہم ان بھائی کے پاس آئے، ان بھائی کا نام تھا، انہی سے ہمارا سودا بنا الحمدللہ، اور ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، اینی ویز نام کو چھوڑیں، بابا فرید کے بالکل بعد والی واڑی پہ ہے یہی 2 بکرے ہم نے سب سے پہلے ان سے دیکھے، اور ماشاءاللہ انہی ان دونوں کا سودا کیا ہم نے۔ انہوں نے بھی مانگے تھے اس کے 52,000 یا 53,000 جوڑی کے، تھوڑا سا کم مانگے تھے ہم نے دیکھے، اور پھر 2 جانوروں کا اچھا میرے لحاظ سے تھوڑے بہت ہلکے ضرور تھے، کیونکہ جو 15,000 والا میں نے لیاقت آباد والے 10 نمبر کی مارکیٹ میں دیکھا تھا نا، اس لحاظ سے ہم اس سے کمپیئر کریں تو یہ ہمارا سودا نسبتاً تھوڑا سا مہنگا بنا، کیونکہ وہ 15 مانگ رہا تھا، وہ 10 11 12 میں دے دیتا، تو 12 12 24، تو ہم نے یہ لیے ان سے 28.5 میں جوڑی، تو 28.5 میں جوڑی کا مطلب ہے کہ ہم 10 نمبر کی مارکیٹ سے لیتے تو ہمیں اس سے چیپ مل سکتا تھا، لیکن بھائی کو جانا ہے میں نے آپ کو بتایا، تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمیں یہیں سے لینا تھا، وہ مارکیٹ اتوار کو ہی لگتی ہے، تو پھر اس لیے مجبوری تھی۔ بہرحال سودا بنا، تھوڑا بہت تو آگے پیچھے ہوتا ہے، باٹا ریٹ پہ یا ویٹ کے ریٹ پہ ہر جگہ ایک ریٹ نہیں ہوتا،
تو ان سے ہم بات کر رہے تھے، ڈیلنگ کر رہے تھے. داؤد بھائی ہمارے ساتھ ساتھ تھے. انہوں نے کہا بھائی میں سودا بناتا ہوں. اچھا میں نے سوچا داؤد بھائی ظاہر اتنے ضعیف آدمی ہیں، محنت کی مزدوری مانگیں گے بس تھوڑی بہت، اگر سودا اچھے پیسوں میں بنوا دیتے ہیں. تو انہوں نے بلوچی میں آپس میں کوئی بات کی، تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی اچھا میں نے ان کو بھی شاید 25 یا 26 کی آفر دے دی تھی. ہاں 25 ساڑھے 25 کی آفر دی تھی میں نے ان کو. داؤد بھائی نے میرے کان میں داؤد بھائی دیکھے میرے پاس آ گئے. وہ ان کا ہاتھ ابھی دکھا تھا آپ کو، تو میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں کتنے میں لینا ہے. تو کہنے لگے میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر 28 میں دیتے ہیں تو بس بسم اللہ کرتے ہیں، اس سے اوپر ہے تو پھر بھاڑ میں جائیں. انہوں نے مجھ سے یہی بولا. میری طرف ہو کے بات کر رہے تھے، ان سے ان کی طرف ہو کے بات کر رہے تھے. سودا ایسے ہی بنتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ بھائی 28,000 روپے میں سودا دے دو ہمیں. انہوں نے کہا نہیں یار بہت کم ہے. اچھا یہ بھی پھر ایک دم سے 35 پہ آ گئے نا، جیسے پیچھے حبیب بھائی بھی 35 پہ آئے تھے لیکن سودا نہیں بنا تھا. یہ 35 پہ آئے تو ہم نے تو اب داؤد بھائی کے ہاتھ میں تھا. داؤد بھائی نے کہا بھائی 28. پھر مجھ سے کہا کہ پیسے دے دو، میں پیسے ان کو ہاتھ میں دوں. میں نے جاوید سے اپنے بھائی سے کہا کہ پیسے دو بھائی، میں ان کو پیسے دے دوں. تو جاوید نے پیسے گن کے نکالے 28,000 روپے مجھے دیے. تو داؤد بھائی نے کہا میرے ہاتھ میں دے دو. تو جاوید نے کہا نہیں میں ثاقب بھائی کو دوں گا، علی بھائی کو، اور پھر وہی دیں گے پیسے. بہرحال وہ ایک چھوٹی سی ایسی مذاق کی بات تھی. پھر میں نے پیسے نکال کے داؤد بھائی کو دیے. یہ بکرا ہم نے سودا کیا، دیکھیں ذرا دور سے بھی دیکھ لیں. یہ گھس رہا ہے اپنا شیلٹر لینے، اس کو پتہ ہے اس چھری کا ٹائم اس کا قریب آ رہا ہے. تو بہرحال یہ بیچارہ معصوم چارپائی کے نیچے جا کے چھپا تھا، اور جیسے بلی کبوتر سے آنکھیں بند کر کے سمجھتی ہے میں چھپ گئی، یہ سمجھ رہا تھا چارپائی کے نیچے جا کے چھپ گیا. یہ دیکھیں دوسرا جانور دیکھیں مست ہے ماشاء اللہ، بالکل فٹ فاٹ. تو 28,000 روپے ان کو دیے. یہ دیکھیں داؤد بھائی نے اپنے ہاتھ سے، وہ مانے نہیں. پھر انہوں نے 500 روپے اور بڑھوائے اور 28.5 میں سودا ہوا. مجھے تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا یہاں پہ. میں نے کہا داؤد بھائی چھوڑو، اب 28 میں نہیں دے رہے تو نہیں لینا. لیکن جاوید نے 500 روپے دے دیا. اب یہ دیکھیں داؤد بھائی ناچ رہے، خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سودا بنوا دیا. بلے 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 بلے. میں نے کہا داؤد بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا سودا بنوا دیا. تو ہم نے ان بھائی کو 28,500 روپے دیے. انہوں نے دیکھیں پیچھے دونوں کے گلے میں چھوٹی سی رسیاں باندھی، اور ہمیں ہاتھ میں نہیں پکڑا. یہ ہمارے ساتھ گئے رکشے تک اور رکشے میں بٹھوائے. رکشے والے نے بکرا پیڑھی سے PIB کالونی تک کے 400 روپے مانگے تھے. 300 روپے میں ان سے بات بن گئی. یہ دیکھیں یہ شور کر رہا ہے بیچارہ ہے، لیکن اس کی بھی آخری آواز بھی میں آپ کو نہیں سنوا سکا کیونکہ مائک نے بہت پرابلم کر دی. میں نے آن کیا ہوا تھا مائک لیکن پن اچھا ہوا بہت چل رہی ہے آج. موسم بھی صبح فجر سے ہی بہت ابر آلود ہے آج، اور فوار کی ہلکی بارش کی پیشن گوئی بھی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. اور صبح میں ہماری طرف تو ہلکی پھلکی فوار ہوئی بھی تھی، بہت ہلکی سی، جس کو کاؤنٹیبل نہیں ہے وہ. اینی ویز پھر انہوں نے رسی باندھی. ان رکشے والے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں جی، سودا بنے گا تو ہم سواری پکڑیں گے. تو ایک بھائی تھا اس سے ڈیلنگ پراپر جلدی ہو گئی. ڈیلنگ سے مراد ہے میری رکشے کے ریٹس وغیرہ پہ بات جلدی ہو گئی. 400 اس نے مانگے تھے. میں نے کہا بھائی میرے ذہن میں 250 تھے، لیکن چلو نہ 400 نہ 250، 300 روپے میں اگر سمجھ آتا ہے تو چلے. تو داؤد بھائی نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا سودا بنوا دیا. وہیں پر ہوتے ہیں غریب آدمی اور ضعیف آدمی، ظاہر ہے کیا مزدوری کریں گے. تو بہرحال پھر ہم رکشے کی طرف بڑھ رہے تھے، اب بات چیت کر رہے تھے. ویڈیو فرینڈز اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. آپ لوگوں کا سپورٹ، آپ لوگوں کا ایک کمنٹ، آپ لوگوں کے کمنٹس میری بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. داؤد بھائی کو سودا بنوانے کے ہم نے خرچہ پانے کے 500 روپے دیے. داؤد بھائی خوش ہو گئے اور انہوں نے سلام کیا ہمیں. اللہ حافظ.